نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العظیم۔ ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ آیات بھی یا ایھا الذین آمنوا کے شہامت انگیز خطاب سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے بعض دشمن ہیں، فاحذروہم، تو ان کے معاملے میں احتیاط کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو اور صرف نظر کر دو اور ان کو بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور مہربان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں گھریلو زندگی میں جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ آیت قرآن حکیم کی مشکل آیات میں سے ہے، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ تمہاری بعض بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ فوری طور پر سطحی ذہن سے اس جملے کا ہضم کرنا قدر دشوار ہے، لیکن جو لوگ فن جانتے ہیں اور آگاہ ہیں علوم قرآن سے، وہ اس بات سے باخبر ہیں کہ من جس وقت کسی کلام میں آ جائے تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو یہ بعضیت کا معنی دیتا ہے، اس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تشریفیہ ہوتا ہے کہ کسی کنسیپٹ کو عزت دینا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پر من لایا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری صورت ہے کہ یہ من تنقیصیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں یہ من بعضیہ ہے، اور من بعضیہ ہو تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ہر آدمی کی ہر حالت میں اولاد یا اس کی بیویاں دشمن نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ بعض نفسیاتی عوامل ہیں جن کی طرف قرآن حکیم نے اشارہ کیا ہے۔ جس وقت من کا معنی تبعیضیہ سے کیا جائے، بعضیہ سے کیا جائے، تو آیت میں کوئی اشکال نہیں رہتا اور مشکل نہیں رہتی۔ اگر ہم غور و فکر کر لیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے شان نزول کو سمجھنے کے لیے، تو میرے خیال میں آیت کا مفہوم اظہر من الشمس ہو جاتا ہے۔ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا مدینۃ الرسول کی طرف ہجرت کرنے کا، تو
مکی سوسائٹی کے اندر حالات تصادم کے تھے اور فکری کشمکش کے تھے۔ ہجرت کا معنی ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ جا کر آباد ہونا۔ ظاہر ہے رشتہ داریاں تھیں، اولادیں تھیں، بچے تھے، بچیاں تھیں، شادیاں ہوئی تھیں، تو حکم کا مل جانا کہ تم ہجرت کر کے جاؤ، ایک طرف سے پریشر تھا مشرکین مکہ کا کہ وہ آسانی سے ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے، اور دوسری طرف سے کشش تھی، میلان تھا کہ ہم رسول کریم علیہ السلام کی ماہیت میں بہر صورت مدینۃ الرسول کو جائیں۔ یہ عوامل، اسباب، حالات اور ماحول تھا جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ اس معاشرے کی دقتوں کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے مہاجر ہیں مدینہ شریف کی طرف، وہ ابو سلمہ مخزومی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے اور تاریخ بھی اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ جس وقت آپ کی اہلیہ ام سلمہ جس وقت سواری پر بیٹھیں تو ان کا ننھا سا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ان کی گود میں ڈالا گیا، تو ان کے قبیلے کے مشرکین نے وہ ننھا بچہ ان سے چھین لیا اور کہا کہ اسے ہم نہیں مدینہ جانے دیتے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک ماں کس طرح جا سکتی ہے، تو محرومی ہو گئی، وہ بچہ انہوں نے چھین لیا، تو وہ جو ذہنی کرب اور ذہنی تکلیف تھی، والدہ کہتی ہیں بچے کی کہ ہم پورا خاندان بکھر کے رہ گئے، خاوند ادھر چلا گیا، میں بچے کی وجہ سے ادھر پھنس گئی، چھوٹا ننھا بچہ جس بے رحمی سے اور تشدد کے ساتھ انہوں نے مجھ سے چھینا، دل الاؤ بن گیا اور دھڑکنیں آتش سوزاں کی طرح جلنے لگ گئیں۔ ایسے حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ جس وقت مسلمانوں تمہارے لیے حالات یہ بن جائیں، ایک طرف وطن کی کشش ہے، ایک طرف مال کی کشش ہے، ایک طرف دنیا کی عزت کی کشش ہے، اور دوسری طرف ایمان کی کشش ہے، دوسری طرف جمال رسول کی کشش ہے، دوسری طرف عاقبت کے حسین ہونے کی کشش ہے۔ یہاں تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے کس مقناطیس کی طرف بڑھنا ہے اور کدھر تم نے جانا ہے۔ یہاں یہ آیت مسلمانوں کی نفسیاتی ٹیک بنی اور ان کا سہارا بنی، اور انہیں کہا کہ وہ اولادیں یا وہ اموال جو انسان کی راہ کی پھانس بن جائیں اور وہ ایمان کے راستے سے روکیں، وہ تمہارے نظریے کی دشمن ہیں۔ اور ایک مسلمان کا طرز فکر یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ قیمت اپنے نظریے اور آئیڈیالوجی کو دیتا ہے۔ وہ ایمان کو جو قیمت دیتا ہے وہ اس مادی زندگی میں کسی اور چیز کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فَاحْذَرُوهُمْ کا معنی یہ ہے کہ تم نے فیصلہ احتیاط سے کرنا ہے کہ ایمان بچے اور تمہارے گھر کے نفسیاتی مسائل بھی حل ہو جائیں۔ بعض ایسی صورتیں بھی بنیں کہ جس وقت مرد ہجرت کر کے چلے گئے تو پیچھے بچوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا گھر تو بکھر کے رہ گیا ہے، وہ خود ہی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اب ذہن میں غصہ بھی تھا ان خاوندوں کے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ تو ہجرت نہیں کی، لیکن بعد میں ہمارے پاس آ کر کے پہنچ گئے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو یہ آیت ایک کیریکٹر دیتی ہے، ایک کردار دیتی ہے کہ غصے میں اتنا زیر و زبر اور برہم نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ یہ آیہ کریمہ 3 قسم کے مراحل کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تم معاف کر دو، تم صرف نظر کر دو، اور تم بخشنے کی عادت اپنا لو۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو وہ غفور ہے
اور وہ مہربان ہے۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہوگی کہ یہ جو 3 مراحل معاف کرنے کے ہیں ان پر ہم غور و فکر کر لیں۔ پہلا درجہ لکھا ہے عفو کا، معاف کر دینا۔ دوسرا درجہ لکھا ہے صف، یعنی صرف نظر کر دینا۔ اور تیسرا جو ہے وہ معاف کر دینا، بخش دینا اور نیگلیکٹ کر دینا۔ اگر ان تینوں کی حقیقت میں آپ غور کریں تو معاف کرنا پہلا درجہ ہوتا ہے، لیکن پہلے درجے میں غلطی پتہ لگ جاتی ہے اور گناہ جو ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن گناہ کا پتہ لگنے کے بعد معاف کیا جاتا ہے، سزا نہیں دی جاتی۔ یہ ہے معاف کرنا۔ لیکن دوسرا صفح ہے۔ صفح کا معنی ناظرین چوڑا ہونا ہوتا ہے۔ تلوار کا ایک حصہ اگلا نوکیلا ہوتا ہے، ایک دستے والا ہوتا ہے، اس کا جو درمیانہ حصہ چوڑا ہوتا ہے اس کو صفحن سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ لغوی معنی چوڑا ہونا ہے۔ مثلا ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو کہتے ہیں مصافحہ کرنا۔ مصافحہ کرنے کا مطلب ہے ہاتھ کا جو چوڑا حصہ ہتھیلی ہوتی ہے جب دوسری ہتھیلی سے ملتی ہے تو اس کو مصافحہ کرنا کہتے ہیں۔ یہ بھی چوڑا ہونا یا وسیع ہونا یہاں معنی دے رہا ہے۔ ہم اردو زبان میں بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں، میرے پاس اتنے صفحات ہیں۔ کاغذ کو صفحہ کہہ دیتے ہیں، تو وہ کاغذ بھی چونکہ چوڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو صفحہ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ معاف کرنے میں گناہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اور بندہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن صفح یا صفح نظر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیگلیکٹ کر دے، نظر انداز کر دے، جو ہو گیا ہے اس کو گزار دے اور کہے کہ ٹھیک ہے جیسے مجھے کوئی پتہ ہی نہیں۔ میں پنجابی زبان کا لفظ کہتے ہیں پولا بن جانا، کہ تمہارے سامنے کوئی گناہگار بندہ آتا ہے، غلطیاں کر کے آتا ہے اور تم پولے بن کر کے اس کو نظر انداز کر دیتے ہو اور نیگلیکٹ کر دیتے ہو جیسے مجھے کوئی پتہ ہی نہیں۔ قرآن مجید دوسرا مرحلہ یہ نقل کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے غفران، مغفرت یا تغفرو۔ اس کا معنی ڈھانپنا ہوتا ہے کہ کوئی چیز گندگی پڑی ہے اس کے اوپر آپ پردہ دے دیتے ہیں یا ڈھانک دیتے ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے، تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ قرآن مجید نے پہلے عفو کا ذکر کیا، پھر صرف نظر کا ذکر کیا، پھر معاف کر دینے کا ذکر کیا۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ گھریلو زندگی میں ایک طریقہ تشدد کا ہے، مار پیٹ کا۔ یاد رکھنا، مار پیٹ اور تشدد کے طریقے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوئے۔ یہاں پہلے ایک غلطی کا ذکر کیا گیا کہ ہجرت نہیں کی، پھر معاف کرنے کے لیے 3 درجے قرآن حکیم فرقان مجید نے بیان کیے کہ اولاد کے معاملے میں، خاندان کے معاملے میں جتنا آپ پولے بنے اور کہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں، زیادہ دیر تک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ چلے گی۔ اور اگر کوئی موقع ضروری بھی ہو کہ احساس دلایا جائے کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی معاف کرنے ہی کا وتیرہ اور معاف کرنے ہی کی عادت اور معاف کرنے ہی کا اسوہ قرآن مجید دیتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اپنے بچوں، اپنی اولاد، اپنی بیوی یا اپنے گھر والوں کے عیبوں کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی موقع پر سرزنش آپ نے کر دی یا تنبیہ کر دی یا آپ نے نصیحت کر دی تو نصیحت کرنے کے بعد پھر آپ یہ احساس دلائیں خاندان والوں کو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر آپ یہ احساس دلانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کامران ہوتے ہیں تو یہ ایک کامیاب خامند اور کامیاب گھر کے سربراہ کی نشانی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں گھریلو زندگی میں احتیاط برتنا، تربیت کا خیال کرنا، معاف کر کے ان کو چلانا، ان کے جذبات کا احساس کرنا، یہ آیت ساری چیزوں کا درس دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل خیر نصیب فرمائے اور حضور کے اسوہ کی روشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام
مس نہ ہو جائے۔